الحمد لله الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر اور قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤ بہنوں، شعبان المعظم کا مہینہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد اسے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی طرف توجہ دلائی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو صرف میں نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ رب العالمین نے بہت سی امتوں کو بھیجا، پچھلی امتوں کو بھیجا اور انہیں لمبی لمبی عمریں عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، اور پھر امت محمدیہ کو یہ فضیلت بخشی کہ وہ تمام امتوں سے افضل ترین امت ہے۔ لیکن اس امت کو عمریں کم عطا کی ہیں، پچھلی امتوں کی بنسبت اس امت کی عمریں بہت کم ہیں۔ لا محالہ جب انسان کی عمر کم ہوتی ہے تو اس کی عبادت بھی کم ہوتی ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں ہزاروں سال، کسی امت کی 500 سال، تو عمر کے مطابق ان کی عبادت بھی ہوا کرتی تھی۔ امت محمدیہ کی میکسیمم 60 سے 70 کے درمیان عمریں ہیں، اس کے مطابق ان کی عبادات بھی کم ہوتی۔ لیکن قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایسے خاص اوقات عطا کیے، ایسے لمحات عطا کیے کہ جن کے اندر وہ اخلاص نیت کے ساتھ اگر عبادت کرتی ہے تو اللہ رب العزت دگنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ انہی قرب کی گھڑیوں میں سے، انہی خاص لمحات میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو شخص عبادات کرتا ہے رب العالمین دگنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چند دنوں کے بعد یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے، اور ہم میزبان ہیں۔ دنیا کے اندر قانون یہ ہے
اور شریعت نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ ایک مہمان کے میزبان کے اوپر چند حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب مہمان آ جائے تو اس کا استقبال کیا جائے، اچھے انداز کے اندر اس کا استقبال کیا جائے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے جتنے دن وہ آپ کے پاس ٹھہر رہا۔ اور تیسرا حق مہمان کا یہ ہے کہ جب وہ آپ سے جا رہا ہو تو بہترین انداز میں اس کو الوداع کیا جائے۔ جب ایک میزبان اپنے مہمان کے ان تینوں حقوق کو ادا کرتا ہے تو وہ مہمان اس کے جانے کے بعد جب بھی کسی سے ملتا ہے تو اس کے خیر کے تذکرے کرتا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان ہے۔ جب ہم اس کے حقوق ادا کریں گے، صحیح معنوں میں اس کا استقبال کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، اس کو صحیح معنوں میں الوداع دیں گے، تو پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ نہ ہمیں دنیا میں چھوڑے گا، نہ قبر میں چھوڑے گا، نہ حشر میں چھوڑے گا، ہمیشہ ہمارا ساتھ دے گا یہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ دنیا کے اندر ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے، وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے جسمانی طور پر، ظاہری طور پر ہمارا ایک مہمان ہوتا ہے، تو ہم اس کا استقبال بھی ظاہری اعتبار سے کرتے ہیں۔ ہم اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، راستہ صاف کرتے ہیں، چیزوں کو اچھے طریقے سے رکھتے ہیں تاکہ مہمان برا نہ منا لے۔ اچھا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اپنے آپ کو زینت میں رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا مہمان ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے مہمان نہیں ہے، روحانی اعتبار سے مہمان ہے۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اس کے لیے ہم نے ظاہری اعتبار سے تیاریوں کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے روح کو بھی بیدار کرنا ہے، اپنی روح کو ہم نے سجانا ہے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا کیسے استقبال کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول فعل ہر اعتبار سے رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال کے اعتبار سے کس طرح رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں؟ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، اسی طرح رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کبھی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کبھی اہمیت بیان کرتے ہیں رمضان المبارک کی، کیونکہ وہ مہمان بن کے آ رہا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین جو ہیں ان کو، اسی طرح سرکش جنات جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ موبائل کسی کا بج رہا ہے، اسے سائلنٹ کر دیں۔ اسی طرح وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، ان میں سے کسی ایک دروازے کو بھی نہیں کھولا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فلم تغلق منہا باب، اور اس میں سے کسی ایک دروازے کو بھی بند نہیں کیا جاتا ہے۔
وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ یا باغ الخیر اقبل، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور خیر کے کاموں میں بڑھتا جا۔ وَيَا باغ الشر اقصر، اے شر کے تلاش کرنے والے وہیں پر رک جا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اب خیر کے کاموں کو تلاش کر اور برائی کے کاموں سے، شر کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو روک لے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اور پھر اس رات کے اندر جہنم سے ایک بہت بڑی تعداد کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کی ہر رات میں پھر اتنی تعداد کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اپنے اقوال کے ذریعے استقبال کر رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر بیہقی کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا آخری دن آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک خطبہ دیتے۔ اس خطبے کے اندر کیا ارشاد فرماتے کہ ایک عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آپ کے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے کے اندر نوافل ادا کرے گا، اللہ رب العزت اسے فرائض کے مطابق ثواب عطا کرے، اور جو شخص فرائض ادا کرے گا رب العالمین 70 فرائض کے برابر اسے ثواب عطا کرے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک مومن کی رزق کے اندر فراخی کر دی جاتی ہے، اس کے رزق کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کے اندر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے، رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اسے جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں، اور اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذہن سازی کر رہے ہیں، تاکہ رمضان المبارک کی فضیلتیں، اس کی اہمیتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی وسعتوں کو سن کر انسان اس کے لیے تیار رہے، اس کے لیے مستعد ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا استقبال اپنے فعل کے ساتھ بھی کیا ہے، عملی زندگی میں بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تاکہ انسان تیار ہو جائے، عادی بنا لے اپنے آپ کو روزوں کے لیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پورا سال جتنی عبادت کرتے تھے، جب شعبان المعظم کا مہینہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں اضافہ فرماتے، عبادات دگنی کر دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان بن کر آیا ہے، اور اس مہمان کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا صحیح معنوں میں استقبال کیا جائے۔ اور صحیح معنوں میں استقبال کیسے ہوگا؟ ہم ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس رمضان المبارک کے لیے، اپنے روح کو بیدار کریں میرے بھائی۔ اگر ضمیر مردہ ہو چکے ہیں تو اس کو جگانے کی کوشش کریں میرے بھائی، رب العالمین کا ذکر و اذکار کثرت سے کریں، تاکہ دل ہمارا بیدار ہو جائے، روح ہماری پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اور جب مہمان آتا ہے تو مہمان کے سامنے سے
ایسی چیزیں جو مہمان کو تکلیف دیتی ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جب کوئی بھی ہمارے گھر مہمان آتا ہے تو ہم ایسی چیزوں کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں جسے دیکھ کر مہمان کا دل خفا ہو جاتا ہے یا مہمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی جب ہمارے پاس آ رہا ہے میرے بھائیو، تو ہم نے ایسی چیزوں کو ختم کرنا ہے جس سے رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان سے ہم محروم ہو جائیں۔ ایسی چیزوں کو ہم نے ختم کرنا، اور وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان رکاوٹوں میں سے جو رب العالمین کی رحمت کی محرومی کا سبب بنتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے بدعقیدگی ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہم بہترین لباس پہن لیں، خوشبودار لباس ہم پہن لیں، صاف شفاف لباس پہن لیں میرے بھائی، نمازوں کا اہتمام کر لیں، ذکر و اذکار 24 گھنٹے ہماری زبان کے اوپر جاری ہو، راتوں کی عبادت میں ہم مصروف ہوں، کسی کا حق نہ کھایا ہو۔ اتنی عبادات کرنے کے باوجود بھی میرے بھائیو اگر کسی شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے تو لم تفتح لهم ابواب السماء، اس کا جو اعمال ہیں وہ آسمان سے نیچے نیچے رہتے ہیں، اوپر نہیں جاتے، اس کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلتے ہیں، پرانے کپڑے کے اندر اس کا عمل جو ہے وہ لپیٹ کر اس کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ عقیدہ خراب ہے۔ تو میرے بھائیو، رب العالمین کی رحمت کی محرومی جو ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا، شرکیہ کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، بدعات کے کاموں میں اگر ہم جانے انجانے میں ملوث ہیں تو ان سے ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا تاکہ ہم اپنے آپ کو رب العالمین کی رحمت کا مستحق ٹھہریں، تاکہ اس مہینے کے اندر رب العالمین کی طرف سے جن برکتوں کا نزول ہوتا ہے ان برکتوں کو مکمل طور پر ہم حاصل کر لیں۔ اس کے لیے ہم نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا، اپنے اولاد کا، اپنے اہل خانہ کا، اپنے دوست احباب کا اگر کوئی ایسی چیزوں میں ملوث ہو جو شریعت کے متصادم ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، تو خود بھی روکیں، اس کو بھی روکیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگر رمضان المبارک کے اندر ہم روزہ رکھ کر ساتھ گناہ بھی کرتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس روزے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے کے ساتھ ساتھ گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہے تو رب العالمین کو اس کے بھوکے پیاسے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ فضول میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہے بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے۔ ایک بزرگ راستے پہ جا رہا تھا، چند نوجوان کھڑے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو اس بزرگ نے پانی پی لی، تو نوجوان اس سے پوچھنے لگے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا روزہ ہے، صرف میں نے پانی پیا ہے، باقی میں نہ برائی کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہوں، نہ گناہ کے کام کرتا ہوں، نہ گناہ کے کام سنتا ہوں، نہ گناہ کے کاموں کے اندر ملوث کرتا ہوں اپنے آپ۔ اور پھر اس بزرگ نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ آپ کا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، لیکن برائی کے کام کی طرف ہم جا رہے ہیں، برے چیزوں کو اپنے کانوں سے ہم سن رہے ہیں، بری چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ پھر تو ہم برابر ہیں، میں صرف کھا پی رہا ہوں، باقی گناہوں کے اندر میں ملوث نہیں ہوں۔ آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے آپ نے روکا ہوا ہے، باقی گناہوں کے اندر آپ مبتلا ہیں، نہ مجھے ثواب مل رہا ہے نہ آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو ہم کیسے تیار کریں گے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے میرے بھائی۔ اسی طرح میرے بھائیو، جو حقوق اللہ ہیں ان کی ادائیگی کو بجا لیں۔ نمازیں ہو گئی، روزے ہم سے رہ گئے اگر، اسی طرح کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو اسے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس کے ذمے جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کرے وہ، تب جا کر رمضان المبارک کے لیے صحیح معنوں میں تیار ہوں گے۔ اور اسی طرح
حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرے، صلہ رحمی کے اوپر فوکس کرے، والدین کا دل دکھایا ہے ان کو منانے کی کوشش کرے، کسی رشتہ دار کا حق کھایا ہے اس کا حق جو ہے اس کو دے دے۔ یہ ایسی چیز ہیں کہ انسان کو رب العالمین کی رحمت سے محروم کر دیتی ہیں۔ تو مہمان کا پہلا حق جو ہے وہ ہے اس کا صحیح معنوں میں استقبال کیا جائے۔ تو رمضان المبارک کا ہم صحیح معنوں میں استقبال کریں گے، رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر برسیں گی۔ مہمان کا دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کا صحیح معنوں میں اکرام کیا جائے جب تک وہ آپ کے پاس ٹھہرا ہو۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے پاس ایک مہمان ہے، اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم جب تک رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کا ہم اکرام کریں۔ اور اس کا اکرام کیسے ہوگا؟ عبادات کے ذریعے ہوگا۔ میرے زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادات کے اندر کھپائیں۔ پورا سال ہم جتنی عبادات کر رہے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں پھر ہم اپنی عبادات کو دگنا کر لیں گے۔ اور عبادات کے اندر جو سستی ہو، خاص طور پر 5 نمازوں کی پابندی شروع کر دیں گے، خاص طور پر 5 نمازوں کی پابندی شروع کریں، اور اس کے علاوہ بھی زائد عبادات ہم کریں۔ اور جتنی سستی کاہلی ہوتی ہے، عموماً لوگ کیا کرتے ہیں رمضان المبارک کے اندر سحری کے ٹائم سستی کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو مغرب کی نماز سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ 5 نمازوں کی پابندی میرے بھائی سب سے ضروری چیز۔ تلاوت کلام پاک جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں، قیام اللیل کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے کبھی خطا نہیں، ان سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں میرے بھائی۔ رمضان المبارک آتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر نہیں ہوتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، جن سے آخرت میں ان کی زندگی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اتنی عبادات کے اندر محنت کر رہے ہیں، تو ہم جو اٹھتے بیٹھتے گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہم دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، تو ہمیں تو اس سے زیادہ خیال کرنا چاہیے عبادات کا میرے۔ اور اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کسی توفیق نہیں ہوتی ہے تو اسے ڈرنا چاہیے، اسے رب تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے کہ اسے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی توفیق نہیں ہو رہی۔ ایک باندی کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، سب لوگ سمجھتے تھے یہ پاگل ہے، ایک اللہ والا تھا، اس نے اسے خرید لی۔ رات کو سویا ہوا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ باندی مصلے کے اوپر ہے اور دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ جتنی تجھے مجھ سے محبت ہے اس کے واسطے میری بخشش فرما۔ تو اس بزرگ نے اسے ڈانٹا، اللہ والے نے، اور کہا کہ ایسے کیوں دعا مانگ رہی ہے؟ اس طرح دعا مانگ کہ یا اللہ جتنی میں آپ سے محبت کرتی ہوں اس کے واسطے میری بخشش فرما۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ رب العالمین آپ سے محبت کرتے ہیں؟ تو اس باندی نے کہا کہ اگر رب العالمین مجھ سے محبت نہ کرتے تو آپ کو سلا کر مجھے سجدے کی توفیق نہ دیتے۔ جب مجھے سجدے کی توفیق دی ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب العالمین مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے اپنی عبادات کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر رب العالمین سے توفیق بھی مانگے، زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق مانگے میرے۔ اور جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ جانے لگے تو صحیح معنوں میں اس کو الوداع کریں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں رمضان المبارک کے پہلے 10 دن خوب عبادت ہوتی ہے، پھر اگلے 10 دن میں سست ہو جاتے ہیں، پھر آخری 10 دن جو ہیں وہ تو کبھی بازاروں میں کبھی کدھر گزرتے ہیں۔ حالانکہ آخری 10 راتیں جو ہیں ان کی اور زیادہ فضیلت ہے میرے بھائی۔ ہم شاپنگ کے اندر ان راتوں کو گزار دیتے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح شاندار طریقے سے آپ اس کا استقبال کریں اور بہترین طریقے سے اس کا اکرام کریں، تو ایک بہترین طریقے سے پھر اس کا الوداع بھی ہونا چاہیے۔
تاکہ یہ رمضان المبارک نہ آپ کو دنیا میں چھوڑے، نہ قبر میں آپ کو چھوڑے، اور نہ حشر کے اندر آپ کو چھوڑے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ایک مہمان ہے، مہمان کا ایک صحیح طریقے سے اکرام ہونا چاہیے میرے۔ ایک چیز جو بھی چند دن باقی ہیں رمضان المبارک کے، رمضان المبارک کے لیے چند دن باقی ہیں، ان باتوں پر بھی عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں میرے بھائیو صلہ رحمی کی۔ کسی سے والد ناراض ہے یا والدہ ناراض ہے، جا کر سب سے پہلے اسے منائے، سب سے پہلے اسے جا کر منائے۔ اور والدین سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر شفقت کریں۔ اولاد ہے وہ اگر اچھی ہے تو وہ بھی اولاد ہے اسی کی، بری ہے تو پھر بھی اسی کی ہے۔ تو اگر کوئی بیٹا آپ سے معافی مانگنے کے لیے آتا ہے، پورا سال آپ اس سے ناراض رہے ہیں، تو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے معاف کریں۔ اسی طرح آپ رشتہ دار کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کے پاس بھی جائیں، اور یہ ایک مہم بنا لے میرے بھائی، آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے۔ یہاں پر کتنے حضرات بیٹھے ہیں، اوپر ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ کوشش کریں میرے بھائی، اور یہ کام آج سے آپ نے شروع کرنا۔ جمعے کی نماز پڑھ کے جائیں، آپ ایک کام ضرور کریں میرے بھائی، ابھی سے آپ شروع کر لیں۔ اپنے رشتہ داروں میں کوئی آپس میں ناراض ہیں ان کو جوڑیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنا معاشرے کے اندر کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں تو وہ بہت کچھ کرتے ہیں، جرگے کراتے رہتے ہیں، کم از کم اس صلہ رحمی کے اندر آگے بڑھ۔ باپ بیٹا آپس میں ناراض ہیں، ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ہیں، جا کر ان کے آپس میں بٹھائیں۔ اسی طرح دو رشتہ دار آپس میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، دو پڑوسی آپس میں ناراض ہیں، تیسرا بندہ انوالو ہو جائے ان کے درمیان۔ اور یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان ثبوتیاں کراتا رہے، اس سے تو زیادہ معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو معاشرے کے اندر، محلے کے اندر ایک خوشیاں پھوٹ رہی ہوں میرے بھائی۔ انفرادی عبادت جو ہوتی ہے اس سے اجتماعی عبادت کے اوپر رب العالمین زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک شخص اکیلا بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک شخص معاشرے کے اندر صلح کی کوششیں کر رہا ہے، معاشرے کے اندر برائی کے کاموں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، رب العالمین اسے بہت بڑا ثواب عطا کرتے ہیں میرے بھائی۔ تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ یہ کام آج سے شروع کرنا ہے میرے بھائی۔ رمضان المبارک کے جو دن، جتنے دن رہ رہے ہیں اس تک آپ نے یہ کام کرنا ہے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس سے پہلے تمام کے تمام لوگ جو ہیں آپس میں مل بیٹھے، ایک دوسرے سے خوش ہوں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوں میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔